بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اسے دربار میں بلوایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنی علم کی داب بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ پہنچے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو ہارون بادشاہ رشید نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے بہلول کا لباس، گٹھری اور دھول میں اٹی جوتیاں دیکھی تو حیرت سے بادشاہ رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراق دل ہیں کہ معمولی سے لوگوں کو بھی اپنے دربار میں بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ، گستاخی معاف، کہ آپ اپنے علم پر کیوں اتنا مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا اظہار اور خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے غلط انداز سے حضرت بہلول کی طرف دیکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہارون نے غیرلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی نمائشہ کر لیں اور مباحثہ کر لیں۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بڑا شوق تھا، تو وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مباحثہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ بولا، تو میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے کہا، تم جیسی چاہے شرط طے کر لو۔ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر بہلول نے جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اگر یہ جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے، ہم فقیروں کے پاس مال و دنیت کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے ایک غلام کی طرح کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ تو محتاجوں اور ناداروں کا حصہ ہے ہی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں ضرور کسی دوسرے کا حق ہے۔ تو فقیہ بولا، کیا تم میرا معائنہ کرنے کو تیار ہو؟ جی ہاں، میں تیار ہوں، بہلول نے کہا۔ تو فقیہ نے بادشاہ سے پوچھا، علیزا، کیا آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو ہارون نے شاہی انداز سے کہا کہ میری اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ تو فقیہ نے کہا، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہیں پڑوس میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص روزے سے ہے۔ ایک چوتھا شخص اندر آتا ہے کہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور روزے دار کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ چوتھا شخص کون ہے جو گھر میں اندر آیا ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور دوران سفر اس کی یہ خبر ملی تھی کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ تو اس عورت نے اس شخص سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت نے ان 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ وہ ان کے مرحوم شوہر کی نماز قضا کریں اور ان کے قضائی روزے پورے کریں۔
इसी इसना में पहला शौहर सफर से वापस आ गया कि वो शख्स उस पर बैठा हुआ हराम हो गया और उनकी नमाज बातिल और उनके रोज़े बातिल सब ज़ाया हो गए, क्योंकि उसकी मौत की खबर गलत थी। तो हारून ने तारीफ करते हुए कहा, मरहबा मरहबा, बहुत खूब बहलोल। बाज़ औकात तो तुम्हारी दीवानगी फजानों को भी मात दे देती है। बाज़ अमीन भी और वज़ीर भी ताज़ तहसीन देने लगे। शोर कुछ कम हुआ तो बहलोल ने पूछा, क्या आलिज़ा की इजाज़त है कि मैं भी कुछ सवाल करूं? तो हारून ने कहा कि इजाज़त है। तो बहलोल दाना ने फ़कीह से पूछा, क्या आप तैयार हैं? तो फ़कीह ने नाक चढ़ाकर कहा, ज़रूर पूछो। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मटका सीरा और एक मटका सिरका मौजूद है, तो हम उससे सिकंजीन तैयार करने के लिए एक प्याला सिरका और एक प्याला सीरा मटकों में से निकालते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं, मगर मिलाने के बाद पता चलता है कि इसमें तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो चूहा सिरका में था या सीरा में था? हारून महफूज हुआ और अहले दरबार भी मुस्कुराए। सबकी निगाहें फ़कीह पर लगी हुई थी कि वो इस मुअम्मे को किस तरह हल करता है। वो गहरी सोच में लकफ हो गया और बहुत देर तक एक लफ्ज़ भी न बोल सका। तो खलीफा हारून रशीद इतना इंतज़ार न कर सका और बोला कि बहलोल ने तो तुम्हारा मुअम्मा हल करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था, तुम्हें भी इसके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। तो फ़कीह नादम सा हो गया और उसकी निगाहें झुक गई। इसे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना ही पड़ा और बोला, अलीज़ा, मैं ये मुअम्मा हल नहीं कर सकता। तो हारून ने बहलोल की तरफ देखा और बोला कि बहलोल, बेहतर यही है कि तुम इस मुअम्मे को खुद हल कर दो। तो बहलोल दाना मुस्कुराए और बोले, क्या हाज़त फ़कीह अब भी अपनी नासमझी के हाज़त हुए हैं या नहीं हुए? तो फ़कीह बोला, बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर उसे कम तरके हाल नहीं करना चाहिए। तो बहलोल दाना बोले, सुनिए जनाब, तो हमें चाहिए इस चूहे को निकाल कर अच्छी तरह धो लें और इसे ज़मीन पर रख दें और इसका पेट चाक करें और चेक करें। अगर इसके पेट में सिरका ज़्यादा हुआ तो इसने सिरके में अपनी जान दी है, और अगर इसके पेट में सीरा ज़्यादा हुआ तो इसने सीरे में अपनी डुबकी लगाकर जान दी है। मगर जो कुछ भी इसके पेट में हुआ उसके मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। तो अहले दरबार अशश कर कर उठे। हारून भी बहुत महफूज हुआ। उसने बहलोल को आफरीन कही। फ़कीह ने सर झुकाया और 1000 अशरफी उसके सामने ढेर कर दी। तो बहलोल ने तमाम अशरफियाँ समेट कर अपनी झोली में डाली और बाहर निकलते ही तमाम ज़रूरतमंदों में तकसीम करने लगे। जब वो अपने डेरे पर पहुँचे तो उनकी झोली खाली थी।